بات کا آغاز کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہندوستان کی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جناب برکھا دت صاحبہ NDTV میں فرح ناز اصفہانی صاحبہ کا جو پاکستان کی سابقہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پیوریفائنگ دا لینڈ آف دا پیور، جو پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں غیر مسلم مائنورٹیز کے ساتھ، اس کے حوالے سے ہے۔ تو فرح ناز اصفہانی صاحبہ کا انٹرویو کر رہی تھیں برکھا دت صاحبہ، اور انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی یہ تاثر دیا کہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی جگہ ہے عجیب و غریب، جہاں جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں پہ 23% غیر مسلم آبادی رہتی تھی، اور اب یہاں پہ محض 3% غیر مسلم آبادی رہتی ہے۔ اور یہاں اس طرح سے ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے برٹش انڈیا کی، وہ ہر 10 برس کے بعد ایک سینسس کراتی تھی۔ اس نے اپنا 8واں سینسس جو ہے وہ 1941 میں کروایا، جس کے حساب سے ہندوستان کی آبادی 1947 میں اندازاً 40 کروڑ کے قریب تھی، جس کا 25% یعنی 1/4 حصہ مسلمانوں کا تھا، اور اس میں 66% جو ہے وہ ہندو آبادی تھی، باقی سکھ، کرسچن اور پارسی تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بنگال اور پنجاب کی جو بڑی ریاستیں تھیں ان کی ڈویژن ہوئی، اور پورے ہندوستان کی پاپولیشن ڈیموگرافک جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو گئے، اور وہ ہندو انڈیا کے اندر جہاں پر پہلے ہندو پاپولیشن 66 یعنی 66% تھی، وہ بڑھ کے پارٹیشن کے بعد 84% ہو گئی۔ اب یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پنجاب اور بنگال کی جو ڈویژن ہوئی، اس کا اصرار کانگریس نے کیا، اس کا اصرار پنڈت نہرو نے کیا، ولابھ بھائی پٹیل نے کیا۔ جناح صاحب کی تو آخری وقت تک کی کوشش تھی کہ سکھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، پنجاب کی ڈویژن نہ ہونے دی جائے۔ اس سے ہندوستان اور پاکستان کے جو علاقے تھے ان کی آبادی کے تناسب پہ فرق کیسے پڑا؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی جو آبادی تھی نئے ہندوستان کے اندر، نئے انڈیا میں، وہ 66% سے بڑھ کے 84% ہو گئی۔ لیکن لاہور، دلی، کراچی، ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کا ہوا کیا؟ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، جو مسلم تہذیب کا ایک بہت بڑا گہوارہ تھا، وہاں 1947 کی اس کی آبادی اندازاً 9 لاکھ تھی، جس کا تقریباً 33%، 1/3 حصہ جو ہے وہ مسلم تھا، یعنی 9 لاکھ میں سے 3 لاکھ جو ہے وہ مسلم آبادی تھی۔ پارٹیشن کے نتیجے میں 2 لاکھ مسلمان وہاں سے نکل گئے، بہت بڑی تعداد میں ہندو سکھ وہاں پہ آئے، آبادی بڑھ کے دلی کی 17 لاکھ ہو گئی، لیکن اس میں مسلمان آبادی کا تناسب اب 33% کے بجائے محض 10-11% تھا۔ یہی صورتحال لاہور کی ہوئی، جہاں ہندو سکھ آبادی جو ہے وہ 35% سے گھٹ کے 1% سے بھی کم رہ گئی، لیکن پورے جو ویسٹرن پنجاب تھا پاکستانی سائڈ میں، وہاں 22% ہندو سکھ آبادی تھی پارٹیشن سے پہلے، جو اب ریڈیوس ہو کے 1.5% رہ گئی۔ لیکن یہی صورتحال ہندوستانی پنجاب میں ہوئی، جہاں مسلمانوں کی آبادی 32% تھی پارٹیشن سے پہلے، لیکن پارٹیشن کے بعد وہ ریڈیوس ہو کے محض 1.8% رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 1951 کا جب سینسس ہوا تو اس وقت ویسٹ اور ایسٹ پاکستان میں کل ملا کے اقلیتیں جو تھیں، ہندو سکھ اقلیتیں، وہ محض 13% کے قریب تھیں، جس میں سے محض 1.6% اقلیتیں جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان میں تھیں، اور 22% ہندو اقلیت جو ہے وہ فارمر ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں تھی۔ ناظرین، اب یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو آبادیوں کے تناسب میں تبدیلی آئی ہے پارٹیشن کے بعد سے اور اب تک آئی ہے، اس کا کسی قتل عام سے، کسی جینوسائیڈ سے، استحصال سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہندوستان میں تو جتنا مائنورٹیز کے خلاف میسیکرز ہوئے ہیں، قتل عام ہوئے ہیں، اس کا تو اشر اشیر بھی پاکستان میں نہیں ہوا، اور اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہی مائنورٹیز کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، برا سلوک ہوا ہے۔ فرق کیا ہے؟ پاکستانی ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں اور قانون میں کبھی سیکولرزم اور لبرلزم صحیح معنوں میں آ ہی نہیں سکی۔ ہندوستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جہاں ان کا آئین اور ان کا قانون جو ہے وہ فلی سیکولر ہے، لبرل ہے، وہ انتظامی اور سیاسی طور پہ کبھی بھی اپنی مائنورٹیز کو تحفظ نہیں دے سکے، اپنے آئین کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں 1947 سے لے کے آج تک سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں مائنورٹیز کے خلاف قتل عام کے، جس کی ایک مختصر ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ ناظرین، یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں، سکھوں اور کرسچن مائنورٹیز کے خلاف قتل عام کے، میسیکرز کے یا مار پیٹ کے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، لیکن اگر 8 یا 9 بڑے واقعات جو 70 برس کے ہیں انہی پہ ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مائنورٹیز کی صورتحال کیا ہے، ان سے سلوک کیا ہے انتظامی ڈھانچے کا۔ 1948 میں آزادی کے فوراً بعد جب ولابھ بھائی پٹیل نے فوج کشی کی، حیدرآباد کی نظامت کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے
ہے ہندوستان میں, تو فوج کشی کے فوراً بعد وہاں کی ہندو آبادی نے پیراملٹریز کے اور پولیس کے ساتھ مل کے وہاں پہ قتل عام کیا. قتل عام اتنا شدید تھا کہ پنڈت نہرو نے پنڈت سندر لال کمیٹی بٹھائی جس نے حساب لگایا کہ کم از کم 40,000 لوگوں کا قتل عام ہوا. اور بات ہے کہ پرائیویٹ اندازے کہتے تھے کہ 2-2.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا. وہ رپورٹ کبھی پنڈت نہرو نے منظر عام پہ نہیں لائی, صرف 2-2.5 برس پہلے وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ سکی ہے. اسی طرح 1969 میں گجرات میں 1,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کھڑے کھڑے قتل عام ہو گیا. 1983 میں نیلی کے مقام کے اوپر گوہاٹی کے کچھ فاصلے میں جو بنگالی مسلمان وہاں پہ سیٹلرز تھے ان کا 23 دن تک مسلسل قتل عام ہوا, جس میں 3,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہیں مارا گیا, انہیں گھائل کیا گیا. اب ذرا سنیں کہ 1984 میں سکھوں کے ساتھ کیا ہوا. اندرا گاندھی کی اسیسینیشن کے بعد یوں تو پورے ہندوستان میں سکھوں کو مارا گیا, لیکن دلی شہر میں سڑکیں بند کر کے پولیس اور پیراملٹریز کی سرگرمی میں سکھوں کو چن چن کے مارا گیا. 3 یا 4 دن میں 3,000 سکھ جو ہیں ان کا قتل عام ہوا. یہ وہی قتل عام ہے جسے بعد میں, اور وہ 3 کنوکشنز بھی ہیٹ سپیچ اور اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں پہ ہوئی. کسی کو کوئی واضح سزا نہیں ملی, 1 سال سے بھی کم سزا ملی. یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی ایک فرق ہے. اب آ جاتے ہیں کہ 2002 میں مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں کیا ہوا. جب اب کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے تو کیسے گجرات کے اندر کئی دن تک مسلمانوں کو جلا جلا کے مارا گیا, ٹکڑے ان کے کیے گئے. اور اس وقت جو حکومتی کمیشن اور رپورٹس ہیں سمجھتے ہیں کہ 1,000 لوگوں کو مارا گیا, لیکن جو برٹش ہائی کمیشن نے اس وقت اپنی سیکرٹ رپورٹ نکالی تھی جو لیک آؤٹ ہو گئی تھی, اس حساب سے کم از کم 2,000 مسلمانوں کو جلا کے مارا گیا. اب آخر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا, جہاں 2008 اور 2009 کے بعد بہت بڑی تعداد میں میس گریوز کا انکشاف ہوا. کشمیری جرنلسٹ بشارت پیر اور جناب شجاعت بخاری صاحب نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے. بین الاقوامی میڈیا نے بھی لکھا ہے کہ کیسے پہلے 2009 میں 2,500 سے زیادہ میس گریوز ڈسکور ہوئی, اس کے بعد پھر مزید 3,000 میس گریوز ڈسکور ہوئی. اور جو عینی گواہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیسے پولیس یا تو ان لاشوں کو لاتی تھی یا لوگوں کو مار کے وہاں پہ دفنایا جاتا تھا. لیکن آج تک نہ تو ہندوستان کی حکومت اس معاملے کی تہ تک پہنچی ہے, کوئی اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور نہ ہی بین الاقوامی کمیونٹی کے کان پہ جوں رینگی ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ آبادی کا بڑھنا اور کم ہونا اس کا تعلق وائلنس اور میسیکر سے نہیں ہے, ورنہ تو ہندوستان میں جتنی وائلنس ہوئی ہے مسلم مائنورٹیز کے خلاف تو پھر تو مسلم آبادی کا تناسب بڑا کم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن مسلم آبادی جو 11% تھی 1947 کی پارٹیشن کے بعد, وہ آج ہندوستان میں بڑھ کے 14% ہو گئی ہے 2011 کے سینسس کے مطابق. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلم آبادی کا جو برتھ ریٹ ہے, جو گروتھ ریٹ ہے, وہ 2.2% ہے, جبکہ ہندو آبادی کا برتھ ریٹ جو ہے وہ 1.4% ہے. لیکن یہ کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلم آبادی ہے ہندوستان کی وہ غریب ہے, مفلوق الحال ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہے, ان پڑھ ہے. اور جو ان پڑھ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی آبادی کا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ ان کو کسی سسٹم میں زیادہ طاقتور نہیں بناتا. بات تو پھر یہ ہوئی کہ ڈیموگرافکس ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر چیپ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. یہی ہمارا مشورہ ہوگا NDTV کو بھی. اور بہت اچھا ہوتا کہ محترمہ فرح ناز اصفہانی صاحبہ صرف ہندوستان پاکستانی کے حوالے سے نہ لکھتی, ہندوستان پاکستان دونوں کے حوالے سے لکھتی کہ کیسے مائنورٹیز کو کے خلاف ہندوستان پاکستان میں وائلنس ہوئی ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہوتا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست جو ہے وہ کس نہج پہ کھڑی ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس ہفتے کے شروع میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب اور ملٹری چیف جنرل راحیل شریف پہلے سعودی عرب اور پھر ایران کے دورے پر پہنچے. مقصد یہ تھا کہ دونوں برادر مسلم ممالک کے درمیان ٹینشنز کو کم کیا جائے. لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں امریکہ کے وزیر خارجہ جناب جان کیری, جرمن فورن منسٹر جناب والٹر اسٹائنمائر, فرینچ فورن منسٹر جناب لارن فیبیس اور پھر چین کے صدر جناب شی جن پنگ جو ہیں وہ بھی اسی خطے میں موجود تھے. اور بہت ہی روبسٹ جو ہے وہ ڈپلومیسی دیکھنے میں آئی.
دوسری طرف اس ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو کہ افغانستان کی مدد کر رہا ہے کوادریلیٹرل ڈائیلاگ کے ذریعے طالبان کو یعنی افغان طالبان کو مذاکرات پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے, افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے جو دہشت گرد وہاں چھپے بیٹھے ہیں, خواہ وہ ملا منگل باغ ہو یا فضل اللہ ہو یا عمر ناڑے ہو, ان کے سلسلے میں کیا پاکستان کی مدد افغانستان کر رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے ساتھ میں نے زحمت دی ہے. اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, کولمبیا یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ, پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی اینالسٹ. پروفیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب, یہ جو بہت ہی ہائی پروفائل وزٹ ہوا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا, ملٹری چیف کا, پہلے سعودی عرب ریاض اور پھر تہران, اس کا کیا آؤٹ کم آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستانی قیادت کی جو وزٹ ہے سعودی عربیہ اور ایران کو, اس وزٹ کو آپ کو ان بڑی کوششوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے جو یورپین ممالک اور امریکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. ان میں دو مقاصد ہیں اور وہی مقصد پاکستانی وزٹ کا بھی تھا. ایک تو یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ میں ٹینشن اس سے زیادہ اوپر نہ جائے, کوئی کانفلکٹ نہ بڑھے. دوسری طرف یورپین ممالک کا خیال یہ ہے کہ ایران سے چونکہ نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو چکا ہے, لہذا ایران کو انٹرنیشنل سسٹم میں انگیج کیا جائے, تاکہ ایران کو اگر ریسٹرین کرنا ہے تو انگیجمنٹ سے ایران کی ریڈیکل آؤٹ لک کو انگیج کیا جائے. اور پاکستان کی کوشش بھی صرف اتنی تھی کہ یہ جھگڑے آگے نہ بڑھیں اور معاملات میں ریسٹرین پیدا کیا جائے. اس حد تک پاکستان کو لیکن نکلا کیا؟ یعنی پاکستان کا تو ایک اپنا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے نا کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے ہیں, سعودی عرب برادر ملک ہے, اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی, بڑی مدد کی, آپ اس کو ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجی کے حصے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, فرینچ جرمن اینڈ امریکن اسٹریٹجی کا. دیکھیے, اس کا ایک پہلو تو یہی ہے جو انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بائی لیٹرل ہے. اس وزٹ میں بائی لیٹرل ایشوز بھی آئے ہیں جس میں سعودیہ کی اور پاکستان کی کوآپریشن خاص کر ملٹری ٹریننگ اور ملٹری افیئرز میں بڑھے گی. ایران کے ساتھ بھی جو وزٹ ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر بائی لیٹرل کوآپریشن, جس میں اکنامک پالیسیز میں اور ٹریڈ اور جو کہ گیس پائپ لائن کی بات ہے ایران والے کی, اس پہ بھی آگے بڑھنے کا امکان زیادہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وزٹ سے بائی لیٹرل ایشوز میں زیادہ پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے. سر یہ بتائیں پروفیسر صاحب کہ جو امریکی تبصرہ نگار ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو ڈپلومیسی ہے, ان کی جو ایک ایگریسو فارن پالیسی ہے اس موقع پہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مغرب اور ایران کے درمیان میں جو ایک الحاق اور ایک ری انٹری ہو رہی ہے, انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے یا اس کو روکا جائے, اس کو پسپائی پہ مجبور کیا جائے. تو اب جب امریکہ کا فارن منسٹر بھی وہاں پہ آتا ہے, ریاض میں آتا ہے, جان کیری وہاں پہ آتا ہے, چائنیز پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے جس مقصد کی خاطر یہ چیزیں اٹھائی تھیں, یہ جو اتنی روبسٹ ڈپلومیسی کی تھی, ایگریسو انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا, وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ جس حد تک وہ کامیابی کی تلاش میں تھے کہ وہ اس ریجن کے آربیٹر کے طور پہ ایمرج کریں گے, وہ ایسا ہو نہیں سکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں امریکہ اور مغربی طاقتیں سعودی عربیہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ سعودی عربیہ جو اپنا نظریاتی پھیلاؤ کرتا ہے اس پھیلاؤ کو بھی روکنا ضروری ہے, کیونکہ مغربی طاقتوں کے نزدیک اس وقت بڑا تھریٹ اس علاقے میں ایران نہیں, داعش ہے, جس کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ ایران کو انگیجمنٹ کے ساتھ ریسٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ ایران سے اکنامک ٹائز بڑھائی جائیں, اور اس کے ذریعے ایران بھی تو ایک ریڈیکلزم پروموٹ کرتا ہے, اینٹی مونارکیکل فورسز کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو ریسٹرین کیا جائے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایران سے کوآپریٹ کرنا چاہیے. اگر ایران کے اندر امریکن اور یورپین انویسٹمنٹس بڑھتی ہیں تیل کی مارکیٹس میں, سول ایویشن کے اندر, ان کا جو سارا فلائنگ کا سٹرکچر ہے اس کے اندر, ایئر لائنز کے اندر اور ان کی انڈسٹری میں یہ ساری انویسٹمنٹس بڑھتی ہیں, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ بڑھتی ہیں, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سے توجہ کم ہوگی اور سعودی عرب کے اوپر ایک دباؤ یہ بھی آئے گا مغرب کی طرف سے کہ بھی آپ ڈیموکریٹائز کریں, عورتوں کو رائٹس دیں, مائنورٹیز کو رائٹس دیں, اپنے ہاں ایک جمہوری ڈھانچہ کھڑا کریں, ایسا دباؤ بھی آتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کے زیادہ اقتصادی تعلقات یورپ کے ساتھ ہوں گے, روایتی طور پر یورپ جرمنی اور فرانس سے رہے ہیں اور اب وہی آپ ایکسپینڈ ہوں گے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے,
سعودی عربیہ کے ساتھ جو دباؤ ہوگا ڈیموکریٹائزیشن کا وہ پبلک نہیں ہوگا. نان آفیشل لیول پہ تو سعودیہ کی کرٹیسزم ہوگا لیکن آفیشل لیول پہ ایسا نہیں ہوگا. اس وقت لگتا یہ ہے کہ مغرب کی پالیسی مڈل ایسٹ میں ہے ایک طرح کا بیلنس رکھنا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, کیونکہ ایران جو ہے وہ جہاں داعش میں ویسٹ کا پارٹنر بننے کو تیار ہے, وہاں ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ایران کی ریڈیکل اسلامک جو تھنکنگ ہے اس سے گھبراتے ہیں, اور یہی ریڈیکل تھنکنگ جو اسلامک تھنکنگ سعودی عربیہ کی ہے اس کو بھی وہ ریسٹرین کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک بیلنسنگ پروسیس وہ لوگ استعمال کریں گے تاکہ یہ دونوں طاقتیں جو ہیں خود سر نہ ہو جائیں. اس ہفتے پروفیسر صاحب امریکی ایمبیسڈر جو ہیں اسرائیل میں, ان کے بھی بڑے دلچسپ کامنٹس آئے. پہلی دفعہ اتنی کھل کے ایک امریکن ایمبیسڈر نے اسرائیل کی جو پالیسی ہے سیٹلمنٹ کی اس کی تنقید کر ڈالی. یہ کوئی بدلتے ہوئے رجحانات کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے, امریکہ میں ایک فرسٹریشن آفیشیل لیول پہ یہ ہے کہ امریکہ کی آفیشیل پالیسی تو 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے اس میں عرب اسرائیلی کانفلکٹ کو طے کرنے کے لیے, جو اسرائیل کے انکار کی وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں. اور ایک جو رفٹ ہے وہ سیٹلمنٹ کی ایکسپینشن ہے. تو امریکہ وقتاً فوقتاً اب سیٹلمنٹس کی کرٹیسزم کرتا ہے کیونکہ سیٹلمنٹ کی ایکسپینشن سے جو ہے مڈل ایسٹ کا اس مسئلہ یعنی عرب اسرائیلی کانفلکٹ کو حل کرنے کے امکانات زیرو ہو جاتے ہیں. لہذا اسرائیل پہ کرٹیسزم تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی امریکن فارن پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہے اور یہ ایک بنیادی پلر کے طور پر اپنی جگہ قائم رہے گا. پروفیسر صاحب, چینی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی آج سے 1-2 سال پہلے کبھی اتنی ویزیبل ڈپلومیسی نہیں دیکھی کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں پہلے ریاض پہنچیں, اس کے بعد وہ تہران پہنچیں, پھر وہ ایجپٹ پہنچیں, اور ساتھ ہی چائنیز افغانستان کے ساتھ پاکستان اور افغانستان وہاں پر بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں کوادریلیٹرل ڈائلاگ اس میں امریکہ کے ساتھ اس کا بھی حصہ ہے. یہ اتنی جو ویزیبل مسکولر فارن پالیسی ہمیں چین کی نظر آ رہی ہے, یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, چین اپنی اکنامک ٹائز کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اس ریجن کے اندر, اور چین کی اس پالیسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں چین کی افریقہ پالیسی کی طرف دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پچھلے 7-8 سال میں چین نے اقتصادی تعلقات افریقہ میں بہت ایکسپینڈ کیے ہیں, ملٹری تعلقات نہیں ہیں. یہاں پہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں پہ پراکسیمیٹی فیکٹر کی وجہ سے وہ طالبان اور جو گورنمنٹ ہے کابل میں اس میں کمپرومائز کے حق میں ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ اقتصادی تعلقات ایران سے اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں سے بڑھانے چاہیے کیونکہ ان کے تعلقات محدود ہیں, اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے اقتصادی طریقے سے انفلوئنس زیادہ گہرا ہوتا ہے, لانگ ٹرم چلتا ہے کیونکہ آپ وہاں کے اقتصادیات کا حصہ بن جاتے ہیں. تو افریقہ والی پالیسی اب آپ مڈل ایسٹ کے اندر استعمال ہوتی ہوئی دیکھیں گے. اچھا, اب اس پہ آ جائیں پروفیسر صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پوری بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مل کے بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے چل رہا ہے, جس میں طالبان کو ٹاکس پہ لانا, ان کو فورس کرنا, ان کی بازو مروڑنا, مری کی ٹاکس کا ہونا جسے این ڈی ایس نے ناکام بنایا, اور پھر اب جو کوارڈینیٹر جو ڈائلاگ ہے جس کے 2 فیزز ہو چکے ہیں, پہلے اسلام آباد میں پھر کابل میں, جس میں امریکہ بھی آبزرور ہے شامل ہے, جس میں چین بھی شامل ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے خوفناک حملہ کرنے والے, وہ ابھی حال ہی میں جو حملہ ہوا ہے باچا خان یونیورسٹی میں, اس میں عمر منصور ناڑے ہو یا وہ منگل بار ہو جس کی خبریں آ رہی ہیں, یا اس سے پہلے ملا فضل اللہ ہو آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کرنے والے, وہ سب افغانستان میں کولر میں ننگرہار پروونس پہ چھپے پڑے ہیں. اس میں یہ پاکستان کی اتنی کمزور جو آپ کو ڈپلومیسی نظر آتی ہے, بڑی فرسٹریٹڈ کہ افغانستان کچھ نہیں کر رہا, اس کی کیا وجہ ہے اور اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ کابل کی اور افغان طالبان کی گفتگو ہو جائے, اس کوشش کے آگے بڑھنے کے امکانات صرف اس وجہ سے ہیں کہ اس کوشش میں چین اور امریکہ شامل ہیں. اس کی وجہ سے سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا معاملہ ہے, وہاں میرا نہیں خیال کہ بات کو بہتر ہونے کے کوئی زیادہ امکانات موجود ہیں. دونوں میں ڈسٹرسٹ اتنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ الون, پاکستان اور افغانستان الون کوئی 2 قدم بھی چل سکیں گے. اور یہ جو 4 سدہ والا واقعہ ہوا ہے, آپ دیکھیں ہندوستان میں چڑیا مر جائے 2 لوگ کہیں ان کے مارے جائیں تو وہ ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے, اور وہ ان کو ایویڈنس ہو نہ ہو. پاکستان کو تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ لوگ وہاں بیٹھے وہاں سے بیانات ایشو کر رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت. تو پاکستان کی کیوں اتنی کمزور ڈپلومیسی ہے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیے, اس کو ہم کہتے ہیں کریڈیبلٹی کا کرائسس.
اس کی وجہ سے یہ معاملات اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہے، جس بات کو نہ افغانستان اور پاکستان نہیں مانتے کہ وہ ٹریفک دو طرفہ ہے، یعنی پاکستان سے افغان طالبان کا ایک حصہ پاکستان میں موجود ہے، وہ افغانستان جاتا ہے، لیکن افغانستان کے اندر بھی ٹربل ہے۔ اسی طرح افغانستان سے لوگ پاکستان آتے ہیں۔ بدقسمتی ان دونوں ملکوں کی یہ ہے کہ پاکستان صرف اپنی سٹوری سناتا ہے کہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں، اور افغانستان اپنا ورژن دیتا ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اپنی سٹوری سناتا ہے۔ یہی مسئلہ ڈیڈ لاک کا ہے۔ پروفیسر حسن عسکری رضوی ہمیں سمجھا رہے تھے، بہت شکریہ۔ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج زلزلہ آیا امریکہ کی ریاست الاسکا میں 7.1 ریکٹر پہ، اور پاکستان میں مسلسل زلزلے آ رہے ہیں ہندو کش سے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ چیئرمین NDMA سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ آج امریکہ کی ریاست الاسکا میں شدید زلزلہ آیا۔ ریکٹر سکیل پہ 7.1 بتایا جاتا ہے۔ ابھی تک نقصانات کی اطلاعات جو ہیں وہ مکمل طور پہ آنی ہے، لیکن ناظرین اکتوبر 2015 میں پاکستان میں جو شدید زلزلہ آیا تھا ہندو کش سے، جس میں 200 سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہوئے تھے، اس کے بعد سے امریکن جو ڈپارٹمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے، اور پاکستانی جو ڈپارٹمنٹ زلزلے کی خبر دیتا ہے پاکستانی میٹ، ان کا اندازہ ہے کہ 300 سے زیادہ آفٹر شاک یا زلزلے آ چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہندو کش سے زلزلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے خطرات ہیں پنجاب کے لیے، اسلام آباد کے لیے، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے؟ اور حکومت پاکستان کا ادارہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کتنا تیار ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں NDMA کے چیئرمین جناب جنرل اصغر نواز صاحب۔ سر ویری وارم ویلکم۔ چل صاحب، یہ ابھی بھی زلزلہ آیا ہے الاسکا میں، اور یہ اتنے زلزلے آ رہے ہیں ہندو کش سے جو کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ آفٹر شاک آ چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، یہ بہت ایکٹیو زون ہے جو سیزمک زون ہے، اور تقریباً پاکستان کے اندر جو زلزلے آتے ہیں 80% سے زیادہ زلزلوں کا جو ماخذ ہے وہ ہندو کش میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو یورو ایشین اور انڈین پلیٹس کا جو ایک آپس میں ایک مستقل ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور جو انرجی کا ایک ریلیز ہوتا ہے، اس کا یہ ایک اتنی جو ایکٹیویٹی ہے کہ 300 سے زیادہ، کوئی کہتا ہے 700 سے زیادہ، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ کیا ہمیشہ سے ایسے تھا؟ نہیں، یہ دیکھیں، جب بھی کوئی ایک ہائر میگنیچیوڈ کا ایک زلزلہ آتا ہے، جس طریقے سے آپ کا جو زلزلہ آیا تھا اکتوبر میں کشمیر کے اندر جو زلزلہ 2005 میں، جی، اس میں 3000 سے زائد آفٹر شاکس آئے تھے۔ اچھا۔ اور یہاں پر بھی اس کے بعد جو ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹی سیزمک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے زمین کے اندر، جس کی وجہ سے سیٹلمنٹ کنٹینیوسلی ہو رہی ہوتی ہے، فالٹ لائنز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ جو دسمبر کے آخری ہفتے میں تو سر اسلام آباد واز راکڈ میسیولی، یعنی گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور میں بھی ایسا لگتا تھا کہ بلڈنگز گر جائیں گی، اس کی گہرائی کم تھی۔ وہ آفٹر شاک تھا یا وہ فریش زلزلہ تھا؟ دیکھیے، آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں اور جو فریش زلزلے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور جو کیونکہ میں تو ایکچولی سیزمولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد ہم کنٹینیوسلی چونکہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 200 سے 250 کلومیٹر ریڈیس کا جتنا جو علاقہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں آفٹر شاک میں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو 250 سے لے کے تقریباً 500 کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر زلزلے آئیں وہ فریش زلزلے بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کو وہ ڈائنامک بیسیکلی زون کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس میں بھی اس کسی بڑے زلزلے کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی زلزلوں کی آنے کی۔ تو سر یہ جو آفٹر شاک ہیں یہ خیبر پختونخوا کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب کے شہروں کے لیے کتنے خطرناک ہیں؟ ابھی تک یہ جتنے آفٹر شاکس آئے ہیں، اور ایک زلزلہ ہوتا ہے اس کی ایک میگنیچیوڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم کہیں کہ 5 میگنیچیوڈ کا زلزلہ ہے، 6 میگنیچیوڈ کا زلزلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو جتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرجی کی جو سپیڈ ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ سرفیس کے اوپر وہ ٹریول کرے یا گراؤنڈ کے اندر سے وہ ٹریول کرے اور ہٹ کرے، اس حساب سے وہ
خطرناک ہوتا ہے. ابھی تک یہ جتنے زلزلے آئے ہیں اور ان کا جو انرجی کا ریلیز کا جو لیول ہے وہ اس وقت تک اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکے. اور یہ کانسٹنٹلی ایک انرجی تو ریلیز ہو رہی ہے ان زلزلوں سے, اور جو سیزمولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر متواتر چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہیں تو انرجی کا اخراج جاری رہتا ہے. سر جنرل صاحب 2-3 سال پہلے ایک امریکن فلم آئی تھی اپوکیلپس 2012 جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پورے 1 سال تک چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں, پھر ایک بڑا میسو زلزلہ آتا ہے جس کے نتیجے میں سمندروں کے بیڈ سے سونامی ہوتی ہے, پوری دنیا ڈوب جاتی ہے. لوگوں نے وہ فلم بہت دیکھی ہوئی ہے, ان کے ذہن میں بڑا خطرہ ہے کہ کہیں یہ کوئی ایسی چیز تو بلڈ اپ نہیں ہو رہی کل کو سمندر پر چڑھ دوڑے کراچی کے اوپر. یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے, کیونکہ اس کو جو سیزمولوجسٹ ہیں اس کو ان کی ٹرم میں فور شاک کہا جاتا ہے. فور شاک اور فور شاک کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ یہ زمین کی کوئی بھی ایک پوائنٹ ہے, اگر اس کے اندر سٹریس ڈیولپ ہو رہا ہے تو جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں گے چھت کے اوپر ایک شتیر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر بوجھ ہے اور وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے, تو پہلے وہ کچھ آوازیں کرنا شروع کرتا ہے, اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو دراڑیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں اور ایک دم وہ وہاں پہ بریک کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے جو فورس شاکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو لوکلائزڈ ہونا چاہیے, ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے اور اس پوائنٹ کے اوپر وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے. اچھا, اور یہ فور شاکس جو ہیں یہ کسی ایک جگہ پہ یہ فور شاکس نہیں ہیں؟ جی یہ فور شاکس نہیں ہے, یہ فور شاکس نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پاکستان میں بھی ایکسپرٹیز موجود ہے اور ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر اٹامک انرجی کمیشن بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے؟ جی بالکل, وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں. ان کا ایک مائکرو سیزمک. وہ کیوں مانیٹر کرتے ہیں سر؟ اس لیے کہ یہ پاکستان میں دیکھیں کچھ مختلف ادارے ہیں جو کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو کر رہے ہوتے ہیں. لائک پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے تمام سینسر لگے ہوئے ہیں, ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اس کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی کیونکہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے ان کا ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ بھی اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, پرو ایکٹیولی اسیسمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اگر کسی اٹامک یا کسی نیوکلیئر یا اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کہیں پر ریجن کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہو ایکچولی وہ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ یہ اسیسمنٹ کرنا بھی ایک ان کی جو ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک, تو اچھا یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ فور شاک نہیں ہے, یہ کسی ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہے, کسی ایک جگہ سے بہت بڑے پیمانے پہ زمین نہیں پھٹ سکتی ہے. لیکن این ڈی ایم اے کتنا تیار ہے؟ 2005 کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا تھا, لوگوں کو بڑے شکوک ہیں اس کی ایفیشنسی کے بارے میں, کہتے ہیں آپ نے کوئی ٹاسک فورس نہیں کریٹ کی ہے, آپ پہنچ نہیں پاتے ہیں, آپ کے پاس کئی دفعہ لینڈ سلائڈس کی انفارمیشن ہوتی ہے, آپ لوگ کچھ کر نہیں پاتے ہیں. مطلب کیوں یہ تاثر ہے کہ این ڈی ایم اے فعال نہیں ہے؟ یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ جو رسپانس کے ہمارے ٹیئرز ہیں وہ مختلف ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, اور اس ڈیوالوڈ سے مطلب ہے کہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دنوں سے جو الرٹس آ رہی ہیں اور طوفانی وہ جو طوفان آیا ہوا ہے, برفانی طوفان آیا ہوا ہے اور وہاں پر امریکہ میں, تو ایکچولی یہ وہاں پہ جو ان کی مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ میونسپلٹی لیول سے یعنی ایک ڈسٹرکٹ لیول سے ایک رسپانس شروع ہوتا ہے, اور ڈسٹرکٹ لیول کے رسپانس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پیچھے پروونشل ایک کیپیسٹی ہے جو کہ آتی ہے, اور جب وہ پروونشل کیپیسٹی جو ہے ختم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر نیشنل لیول کا رسپانس آتا ہے. لیکن سر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تو پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہوں گے, ہماری ذمہ داری ہے, لیکن پنجاب اور سندھ الگ ہیں, اس پہ پی ڈی پی اے ہوں گے, پروونشل ڈیول. جی ان کے آزاد کشمیر کا اپنا جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اور گلگت بلتستان کے, اور ماشاءاللہ کافی فعال ہیں وہ. یہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کی ایک مختلف قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں. کسی قسم کے ڈیزاسٹر میں, فلڈ میں بھی لے لیں, ارتھ کوئک میں بھی لے لیں. اب ان تمام ڈپارٹمنٹس کو بیسیکلی متحرک کرنا اور ان کو ایک رسپانس کی حد تک لے کے آنا, ڈیزاسٹر سے پہلے بھی اور ڈیزاسٹر کے درمیان. جیسے کہ دیکھیے نا, جاپان میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں, لیکن وہاں وہ تو ٹھیک ہے سونامی آ گئی تو ان کا بہت نقصان ہو گیا, لیکن وہاں ہیومن لائف کا نقصان نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب زلزلہ آتا ہے, اکتوبر 2015 کا زلزلہ ایک آیا تو 200 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, 2005 کا 22 زلزلہ آیا تو لاکھ لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی. اس پہ آپ کا کیا پلان ہے کہ ہیومن لاس آف لائف کو یا پراپرٹی کے لاس کو؟ ہیومن لاس آف لائف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیکاز ان کو پتا ہے کہ وہ ایسے ڈینجر زون کے اندر ہیں تو اس کے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو اکوپ کیا ہے.
آپ کی انڈیویجول سے رسپانسبلٹی یہ شروع ہوتی ہے، گورنمنٹ کے لیول تک جاتی ہے. اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو مضبوط بنانا ہے، یہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذاتی. آپ ایڈوائزری دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو، پروونشل گورنمنٹس کو، آزاد کشمیر کو کہ دیکھیں یہ چیزیں ہونی چاہیے. بالکل ہر قسم کی ایڈوائزریز ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اس زلزلے کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ہمارا ایک ایکسپرٹ گروپ ہے جس میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان، نیسپاک، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اٹامک انرجی کمیشن کا جو سیزمک اسٹڈی گروپ ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی کا ان کا ارتھ کوئک اسٹڈی گروپ ہے. بلڈنگ کوڈ پہ آپ نے کیا ایڈوائز کیا ہے صوبائی حکومت؟ دیکھیں، بلڈنگ کوڈ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منسٹری آف ہاؤسنگ کی، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بلڈنگ کوڈز بنائے ہوئے ہیں. بلڈنگ کوڈز کے اوپر اہم پیش رفت یہ ہے کہ این ڈی ایم اے نے یہ کہا تھا کہ کسی کوڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لا ہونا چاہیے، اور اس وقت سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس یہ ایشو موجود ہے. اچھا، یہ لا بن رہا ہے، یہ لا بن رہا ہے سر، ابھی تک بن رہا ہے؟ جی، 2005 کو تو سر آج 11 برس گزر گئے. دیکھیے 2005 سے لے کے 2015 تک بہت لمبا سفر تھا، لیکن چیزیں اسی طریقے سے آگے موو فارورڈ کرتی ہیں، کیونکہ این ڈی ایم اے واز دا فلیگ بیئرر کہ آپ یہ لا بنائیں. اس میں بہت تیزی آ گئی. امپلیمنٹ کون کرے گا اس کو؟ امپلیمنٹ اس کو بیسیکلی جو اس کے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، جو کہ بلڈنگ اتھارٹیز ہیں، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. سی ڈی اے تو کروا لے گا اسلام آباد میں، کیونکہ فعال کروا لے گا. پنجاب میں کیا ہوگا سر، وہاں پہ کیا ہوگا؟ میونسپل کارپوریشنز ہیں، ان کی وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں. اتنی ساری آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، ان کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. کیا یہ ہو سکتا ہے سر کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن قانون بن جائے اور افیکٹو نہ ہو؟ میرا لاسٹ کوشچن آپ سے، تو این ڈی ایم اے زور دیتا رہے، پنجاب حکومت کو ایڈوائز کرے، آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، کہ بھائی دیکھیں اس قانون کے حساب سے بلڈنگ کوڈ کو امپروو کریں، اسٹرکٹ اس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے. یہ سارا کام ہوتا ہے کہ جو اس کی انفورسمنٹ ہے وہ متعلقہ محکمے کریں گے. این ڈی ایم اے کی یہ ایڈوائس تھی جس کے اوپر الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ ہو رہا ہے بلکہ ہم بلڈنگ کوڈ کی ریویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کو اوپر بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو اور نیسپاک کو کہ ہم یہ جو ہمارے ایگزسٹنگ بلڈنگ کوڈ ہیں ہر 5 سال کے بعد ریوائز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو بھی ریوائز کریں. ہمارے بلڈنگ کوڈ جو ہیں وہ رورل ایریاز کے لیے ابھی تک کارگر نہیں ہیں، اس کو یعنی ورنیکولر کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کو بھی اس کے اندر لے کے آئیں. اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن میں اداروں کا رول آ جاتا ہے، اور وہ اداروں کا رول آئے گا میونسپل کارپوریشنز کا. اب لوکل گورنمنٹس آ گئی ہیں، اس کے اندر آئے گا جو کہ اس کو انفورس کریں. جنرل صاحب بہت شکریہ. این ڈی ایم اے کے چیئرمین جناب جنرل اصغر نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج ہی زلزلہ بھی آیا ہے الاسکا کے اندر، امریکہ میں بہت طوفان کا زلزلہ تھا 7.1 ریکٹر پہ، تو اسی حوالے سے ہم نے یہ ڈسکشن بھی کی، اور بات وہاں ہے کہ بلڈنگ کوڈ کو امپروو ہونا ہے، نیا قانون بن رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے صوبائی حکومتوں نے اور ڈسٹرکٹ حکومتوں نے کرنی ہے. آج اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات.